في حضرة المحبوب احمد رسول اللہ. پاک پڑھنے والا کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا وہ کل عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 3 شخص کون سے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ حاصل ہوگا. عرش عظیم کے نیچے جگہ ملے گی جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوگا. باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایسے عالم میں عرش عظیم کے نیچے جگہ مل جائے تو وہ بڑا خوش نصیب شخص ہوگا, بڑا ہی خوش نصیب شخص ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 شخص کون ہیں؟ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے میرے غمگین امتی کا غم دور کیا, میرے غمگین امتی کا غم دور کیا. آپ ذرا ہاتھ سینے پر رکھ کر سوچیں کہ ان لفظوں کے اندر کتنی طاقت ہے اور اس کے پیچھے کتنا مال چھپا ہوا ہے, اس کی بیک کتنی ہے کہ میرے امتی کا غم دور کرے, میرے امتی کے غم میں شریک ہوئے. لیکن حضرات دیکھیے آج ہر شخص یہ چاہتا ہے ایک دوسرے کے غم دینے کے لیے, ایک دوسرے کو دکھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. یعنی ہر شخص اپنے ہاتھ میں چھری لیے کھڑا ہے, ہر شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے اپنے بھائی کا گلا گھونٹنے کے لیے, اپنے بھائی کے گلے کو کاٹنے کے لیے کہ کسی طریقے سے اس کو میں پیچھے کروں, اس کو کسی طریقے سے میں سائیڈ کر لوں اور میں آگے بڑھ جاؤں. لیکن اللہ کے پیارے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ ایسا شخص عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ ایسا تعلق رکھے. فرمایا جس نے میرے امتی کا غم دور کیا یا غم میں شریک ہوا کل قیامت کے دن وہ عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسرا شخص وہ کون ہے؟ وہ کون سا دوسرا شخص ہے کہ جو عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا؟ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دوسرا وہ شخص کہ جس نے میری سنت کے اوپر عمل کیا, جس نے میری سنت کے اوپر عمل کیا. حضرات محترم یہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا اور کرنے کا حکم فرمایا اس کو سنت کہتے ہیں, اور اس کے اوپر چلنا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرما دی اس کو سنت کہتے ہیں. وہ ایک طریقہ بن گیا اس کے اوپر عمل کرنا. اور اسی حدیث کی دوسری راوی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ایک ایسا وقت بھی آئے گا, ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری سنت کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا, اتنا مشکل ہو جائے گا, اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طریقے سے ہاتھ کے اندر جلتا ہوا انگارہ پکڑنا مشکل ہو جائے گا, اتنا میری سنت کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تیسرا وہ کون سا شخص ہے کہ
جو عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والا، پاک پڑھنے والا کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا وہ کل عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔